بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، وفاقی حکومت اسلام آباد اور راولپنڈی سے مزدور صحافی کے ذرائع سے خبریں، معلومات اور ان پر ہمارا تجزیہ اور تبصرہ۔ آج کی اس وقت کی سب سے بڑی اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے راستے جدا ہونے کے قریب۔ عمران خان کے بغض میں زبردستی کی سیاسی شادی کرنے والی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ہڈیاں بیچ چوراہے میں پھوٹ گئی۔ مریم اور بلاول بھٹو زرداری کا براہ راست پھڈا باقاعدہ طور پر پیپلز پارٹی کی جانب سے دھمکی دے دی گئی کہ اب وہ اپوزیشن کی نشستوں پر بیٹھیں گے۔ دوسری جانب ایک بار پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو صلح کا پیغام بھجوایا ہے اپنے ایک ترجمان کے ذریعے، لیکن اس سے پہلے کپتان کی جانب سے فیلڈ مارشل کو آخری سنہری موقع دیا گیا ہے۔ اب تک گزشتہ 3 برسوں کے اندر جو کچھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا، اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے۔ ایک آخری موقع، عمران خان صاحب کا پیغام، اور اس پیغام یہ جو پیغام ہے اس کے متعلق دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ذریعے اس ملاقات میں یہ پیغام پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو پہنچایا گیا ہے کہ آپ کے پاس آخری سنہری موقع ہے، اور وہ آخری سنہری موقع ہے 29 نومبر 2025 سے پہلے اس سے پہلے اس ہائبرڈ رجیم کو، اس ہائبرڈ سسٹم کی بیکنگ کو چھوڑیں، اس کے پیچھے سے ہٹ جائیں، عدالتوں کو اپنا کام کرنے دیں تاکہ معاملات آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھیں۔ تفصیلات کیا ہیں جناب رکھیں گے آپ کے سامنے۔ پہلے لے کر چلیں گے جناب آپ کو مریم نواز صاحبہ کے اس بیان کی جانب کے جس کے بعد اصل میں سارے پھڈے کا آغاز ہوا۔ ہم کبھی نعرہ سنا کرتے تھے کہ میرا جسم میری مرضی، اور اب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے نعرہ سامنے آیا ہے، میرا پانی میرا پیسہ، کسی کو کیا تکلیف، پنجاب کو مشورہ دینے والے مشورے اپنے پاس رکھیں۔ جی ہاں، مریم نواز صاحبہ نے فیصل آباد میں تقریب کے دوران یہ کہا تھا کہ جناب جو ہے، اور انہوں نے نام تو نہیں لیا، لیکن اصل میں وہ پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا جناب کہ میں تنقید کو ہمیشہ مثبت انداز میں لیتی ہوں، لیکن پنجاب اور پنجاب کے عوام پر کسی قسم کی تنقید برداشت نہیں کروں گی۔ پنجاب اپنے شہریوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اور پھر آگے چل کر انہوں نے کہا کہ اگر آپ سندھ میں کوئی کام کریں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، لیکن کچھ کر لو نا۔ پنجاب میں میٹرو بنی، اورنج لائن اور موٹر وے بنی، سڑکوں کا ہم نے جال بچھایا، نہریں نکالنے کی بات کریں تو تکلیف کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ این ایف سی میں چاروں صوبوں کو ایک جیسے پیسے ملتے ہیں، آپ اپنا پیسہ کہاں پر لگاتے ہیں؟ میں نے پانی چوری نہیں کرنا تھا، اپنے پانی سے چولستان کی زمین کو آباد کرنا تھا۔ میرا پانی ہے، میرا پیسہ ہے، آپ کو اس کے اوپر کیا تکلیف ہے؟ جی ہاں، اور کانٹیکسٹ اس کا یہ تھا کہ اس سے پہلے کہا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمانوں کی جانب سے کہ ابھی تک کوئی انٹرنیشنل اپیل نہیں کی گئی۔ سیلاب کے حوالے سے پنجاب میں جو کچھ ہوا، اچھا خاصا نقصان ہو گیا، لیکن کسی قسم کی کوئی اپیل نہیں کی گئی سیلاب زدگان کی مدد کے حوالے سے۔ اور پھر معاملہ نہریں نکالنے کا بھی تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند عرصہ پہلے آرمی چیف صاحب اور مریم نواز صاحبہ اکٹھے نظر آئے تھے، اکٹھے انہوں نے افتتاح کیا تھا، چولستان میں نہریں نکالنے کا منصوبہ تھا۔ پھر آصف زرداری پیپلز پارٹی کی جانب سے، بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے اس پر اعتراض کیا گیا، اس کے بعد یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا، اور اب جناب مریم نواز صاحبہ اس معاملے کے اوپر بولی ہیں، لیکن یہ معاملہ ہو گیا ہے جناب اب خراب۔ یہاں پر یہ معاملہ نہیں رک رہا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیان پر بڑی خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے سینٹ سے واک آؤٹ کر دیا ہے، اور سینیٹر ضمیر گھمرو کا کہنا ہے کہ جب تک وزیر اعلیٰ پنجاب معافی نہیں مانگتی ہم کسی قانون سازی میں حصہ نہیں لیں گے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ براہ راست طور پر تمام تر معاملات کو بلاول بھٹو زرداری صاحب دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ نہیں جناب، جب تک مریم نواز اب معافی نہیں مانگے گی اس وقت تک پیپلز پارٹی کسی قانون سازی میں حصہ نہیں لے گی۔ اور پھر انہوں نے کہا جناب کہ کینال کے معاملے پر ہم نے اعتراضات سی سی آئی میں دیے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے کینال منصوبے کا افتتاح کیا،
اور پھر دوسری جانب رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایسی بات نہیں کی، سارے ملک کا پانی ایک فارمولے کے تحت جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے اور ہمیں پنجاب کو گالی دی جاتی ہے، ہم نے کبھی کسی کا جو پانی ہے وہ نہیں چرایا۔ اور پھر انہوں نے ایک بار پھر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بغض میں پیپلز پارٹی کو کچھ یاد دلایا کہ 2018 سے 2022 تک ہم نے فاسسٹ حکومت کے خلاف جد و جہد کی، ہماری اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی، ان کا ساتھ جو ہے وہ چلے گا۔ جی ہاں، یعنی انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ جناب وہ اس طرح سے پیپلز پارٹی سے علیحدہ رہ کر جو ہے وہ نہیں چل سکتے۔ پھر جناب یہ اطلاعات آئیں کہ پیپلز پارٹی کا اپنے تحفظات چنتخب وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے رکھنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کے قریبی ذرائع کے مطابق لندن سے شہباز شریف کی وطن واپسی پر پیپلز پارٹی کی قیادت ان سے ملاقات کرنے جا رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزراء کے بے نظیر انکم سپورٹ پر جو بے جا تنقیدی بیانات ہیں وہ یہ معاملہ ان کے سامنے رکھیں گے، اور پیپلز پارٹی کے سیلاب متاثرین کی امداد کے مطالبات جو انہوں نے وفاق سے کیے ہیں، پنجاب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ بار بار اس کے اوپر جواب دے رہی ہیں، بار بار جناب اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہی ہیں۔ دوسری جانب جناب مریم نواز کے بیان پر وفاقی وزیر قانون نے پیپلز پارٹی سے معافی مانگ لی ہے، معذرت کی ہے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے۔ جی ہاں، جہاں پر مال بچانا ہو، جہاں پر آل بچانی ہو، جہاں پر کھال بچانی ہو، جہاں پر پتہ ہو کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم ایک کی چونچ اور ایک کی دم، 90 کی دہائی کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی بالکل اسی طرح کی تھی، لیکن اس وقت بھی حسن نثار نے کہا تھا کہ کبھی یہ دونوں اکٹھے ہوں گے۔ پاکستان کے اندر جب بھی تیسری قوت آئے گی کرپشن سے پاک سیاست لے کر، تو جناب پاکستان تحریک انصاف کے آنے کے بعد جس طرح سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے قریب ہوئیں، انہیں اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ اگر وہ قریب نہ ہوئیں تو ان کی جو سیاسی دکانیں ہیں وہ جناب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ اور اب جناب اعظم تارڑ صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، گھر کے بڑے اس مسئلے کو بیٹھ کر حل کر لیں گے، اور گرمی سردی چلتی رہتی ہے، اور لوگ خوش نہ ہوں، ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی، اتحاد جاری رہے گا۔ اور پھر انہوں نے پی پی ارکان کو بنانے کے لیے طارق فضل چودھری اور طلال چودھری کو بھی جناب انہوں نے جو ہے وہ بھیج دیا، لیکن کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس دوران جو ہے وہ تمام تر معاملات کو اس حوالے سے دیکھ رہی تھی کہ جناب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان یہ جو معاملات ہیں کیونکہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کے بغض میں ہیں اور آل مال اور کھال بچانے کے لیے ہے، اور بہت جلد جناب یہ جو عمران خان صاحب کے بغض میں بنایا ہوا اتحاد ہے یہ بہت جلد اپنے انجام کو پہنچے گا۔ شہری رحمان نے کہا کہ پیپلز پارٹی ایوان کے اندر اور باہر احتجاج کرے گی، اور آبی ذخائر کا معاملہ جس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ بیان کیا، ہم نے پنجاب سے کبھی ایسا رویہ نہیں رکھا، اور ہم نے ہمیشہ تمیز کے دائرے میں بات کی ہے، اور تمام صوبے پاکستان کے ہیں، کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ ٹی وی یا جلسوں میں الفاظ کی جو جنگ ہے وہ چھیڑنا مناسب نہیں ہے، اور اگر ایسی صورتحال رہتی ہے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ہم نے حکومت کا مشکل مزاجی سے ساتھ دیا ہے، اور آگے ہم اپوزیشن بینچز کی طرف جانے پر جو ہے وہ غور کر سکتے ہیں۔ یہ انتہائی اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ بڑا پیغام ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک ایسے موقع کے اوپر دیا گیا کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اب اس اتحاد نے زیادہ لمبا عرصہ نہیں چلنا، اور پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بار بار عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف سے رابطے کر رہی ہے۔ اور عظمیٰ بخاری نے بھی پیپلز پارٹی پر تنقید کی کہ بلاول نے کون سی سندھ میں دودھ اور نہر کی جو شہریں ہیں وہ جناب انہوں نے بہا لی ہیں، اور شازیہ مری کے بیان پر انہوں نے کہا کہ آپ عقل کل بننے کی کوشش نہ کریں، جہاں آپ کا مینڈیٹ نہیں وہاں 1.5 گز کی مسجد جو ہے وہ بنانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ سندھ کے عوام کو لالی پاپ دے رہے ہیں، اور ہم اس قسم کا لالی پاپ نہیں دے سکتے۔ پھر پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا گیا کہ جب تک مریم نواز باقاعدہ طور پر معافی نہیں مانگتی قانون سازی میں ہم کسی قسم کا حصہ نہیں لیں گے۔ سینٹ سے جناب انہوں نے جو ہے وہ واک آؤٹ کر لیا۔ دوسری جانب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان انصار عباسی صاحب نے جناب آج ایک اور پیغام بھیجا ہے کہ عمران خان صاحب کے سخت موقف کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر اندرونی اختلافات جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ مفاہمت کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ اور پھر انہوں نے رانا ثناءاللہ کا حوالہ بھی دیا کہ وہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم سمیت حکومت سمیت
سب نے متعدد مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے، لیکن ہر بار اسے رد کر دیا گیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب بات چیت نہیں چاہتے، وہ انتشار چاہتے ہیں، وہ اپنے حامیوں کو احتجاج اور تشدد پر اکسانے کے ہر ممکن طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ اس بے بسی کا اظہار رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے کیا گیا ہے، خاص طور پر پشاور جلسے کے بعد، اور پھر یہ کہا گیا کہ ہم جناب عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کے رستے پر چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن عمران خان صاحب اس رستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کا ذکر کیا گیا کہ جناب وہ مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب سے وہ جو ہے وہ کسی قسم کی اجازت اس حوالے سے نہیں لے پا رہے، اور عمران خان صاحب کو جب تک مذاکرات نہیں ہوں گے کسی قسم کا ریلیف جناب انہیں ملنا جو ہے وہ بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ اور پھر پی ٹی آئی کے ایک اور رہنما کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم کھل کر اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے، اور ہمارے جو ناقدین ہیں، جو یوٹیوبرز ہیں، وہ جناب ہماری ٹرولنگ کرتے ہیں۔ اس قسم کی چیزیں انصار عباسی صاحب، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو خود ساختہ ترجمان، ایک بار پھر یہ بات ثابت کر رہی ہیں کہ اچھی طرح سے انہیں جناب اس بات کا اندازہ ہے، انہیں یہ سبق اچھی طرح سے پڑھایا گیا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ کیونکہ کچھ چلنے نہیں دے رہا، ہمارا روایتی جو میڈیا ہے اس کو ہم نے مکمل طور پر کنٹرول کر لیا ہے، لیکن جو سوشل میڈیا ہے اس کو کنٹرول نہیں کر پائے، وہاں پر عمران خان صاحب کا بیانیہ جو ہے وہی پاکستانی عوام تک پہنچ رہا ہے، اس لیے اس کے خلاف آپ اس قسم کا پروپیگنڈا کریں۔ دوسری جانب جناب خیبر پختونخوا حکومت کے اندر اختلافات آئے ہیں سامنے، اور علی امین گنڈاپور صاحب کی کیبنٹ کے دو صوبائی وزراء نے، عاقب اللہ اور فیصل ترکئی، انہوں نے دونوں نے استعفے دے دیے ہیں، یعنی ایک دن میں یہ دو استعفے سامنے آئے ہیں، اور علی امین گنڈاپور کے نام انہوں نے اپنے استعفے بھجوا دیے ہیں۔ عاقب اللہ جو ہیں وہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور MNA اسد کیسر کے بھائی ہیں، جبکہ فیصل ترکئی جو ہیں وہ شاہرام ترکئی کے بھائی ہیں، شاہرام ترکئی بھی رکن قومی اسمبلی ہیں، اور دونوں کا تعلق جو ہے وہ صوابی کے ساتھ ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے ان سے استعفے طلب نہیں کیے، لیکن ان کی جانب سے یہ استعفے جو ہیں وہ دے دیے گئے ہیں۔ ان استعفوں کو خیبر پختونخوا کے حوالے سے ایک بڑی خبر قرار دیا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار ہے۔ علی امین گنڈاپور جو کہ عمران خان صاحب کو پیغام دینے گئے تھے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا، تو آگے سے ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے علی امین گنڈاپور صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ جناب اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات کہہ دیں کہ آپ کے پاس آخری سنہری موقع ہے معاملات کو درست کرنے کا، آپ کے پاس وقت کم ہے، اور نومبر 2025 سے ہم باقاعدہ طور پر ایسی عوامی رابطہ مہم شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہمارا آخری کارڈ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس، عمران خان صاحب کے پاس کئی کارڈز جو ہیں وہ باقی ہیں، اور کسی صورت اس ہائیبرڈ رجیم کو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ آپ کے پاس آخری سنہری موقع ہے، آپ نومبر 27 سے پہلے معاملات کو ٹھیک کریں، معاملات کو بہتر بنائیں۔ یہ بات عمران خان صاحب کی جانب سے اس لیے کی گئی ہے کیونکہ بار بار پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان صاحب سے بالواسطہ اور براہ راست روابط استوار کر کے ایک ہی بات جو ہے وہ کی جا رہی تھی کہ جناب آپ صرف 2 ماہ کے لیے، یعنی نومبر 2025 تک ہی خاموشی اختیار کر لیں، اس دوران آپ کو سیاسی سپیس کوئی نہ کوئی نکال کر دینے کی کوشش کی جائے گی۔ ان 2 ماہ تک جب تک آرمی چیف صاحب کی مدت ملازمت کے حوالے سے نوٹیفیکیشن نہیں آ جاتا، آپ خاموش رہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنے گزشتہ پیغام میں بڑا واضح کیا کہ FIA کی ٹیم جو ان کے پاس پہنچی، انہوں نے ان کے سامنے 5 سوالات رکھے تھے، جس میں یہ معاملہ بھی تھا کہ آپ ریاست کے خلاف بیانات دیتے ہیں، عاصم منیر صاحب کے خلاف بیانات دیتے ہیں، آپ انہیں یحییٰ خان پارٹ 2 کیوں قرار دیتے ہیں؟ بڑا تفصیل کے ساتھ عمران خان صاحب نے جواب دیا تھا کہ میں نے انہیں یہ کہا کہ ان تمام تر چیزوں کی کیا وجہ ہے، میں کیوں انہیں یحییٰ خان پارٹ 2 کہتا ہوں، ملک میں عاصم لا کا ذکر کیوں کرتا ہوں، کیوں پاکستان کے اندر اس ہائبرڈ رجیم کے اوپر میں مسلسل تنقید کرتا ہوں، کیونکہ جو پاکستان کا حال کر دیا گیا ہے، اس سے پہلے کبھی بھی مارشل لا کے دور میں بھی اس قسم کا حال جو ہے وہ پاکستان کا نہیں کیا گیا۔ بہرحال واقفان حال کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ
چند ہفتے اکتوبر کے مہینے کے اس حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ براہ راست عمران خان صاحب سے ملاقات کی کوششیں کر رہی ہے، اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مبینہ طور پر اڈیالہ جیل سے منتقل کیا جا سکتا ہے کسی ایسی جگہ پر جہاں پر عسکری شخصیات آسانی کے ساتھ عمران خان صاحب سے براہ راست ملاقات کر سکیں، عمران خان صاحب سے براہ راست مذاکرات کر سکیں۔ ایک تو معاملہ ہے جناب اسرائیل فلسطین کا، اور دوسری طرف جناب معاملہ ہے 29 نومبر 2025 سے پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ کسی ممکنہ NRO یا ڈیل کی جانب بڑھنا، ڈیل کی طرف پہنچنا، کیونکہ بین الاقوامی برادری اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل فلسطین معاملے کے اوپر اپنی مرضی کا موقف حاصل کر لینے کے بعد واضح اور صاف پیغام دے چکے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، طاقتور حلقوں کو، کہ عمران خان صاحب کی رہائی ضروری ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد